اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا او وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ایک مقولہ نقل فرمایا اور اس کی تردید فرمائی۔ وہ منافقین جو غزوہ احد میں شریک رہے وہ کہنے لگے هل لنا من الامر من شیء، یعنی ہمارے لیے کچھ اختیار ہے یا ہم بے اختیار ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوا، ہماری رائے نہیں مانی گئی، ہماری بات نہیں سنی گئی، اس لیے مسلمان ناکام ہو گئے، ہم ناکام ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی۔ اب اگلی آیت کے اندر ان منافقین کا مقولہ نقل فرماتے ہیں جو غزوہ احد میں شریک نہ رہے، اپنے گھروں میں رہے اور کہنے لگے لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، جو لوگ سفر پر نکل جاتے، سفر میں ان کو موت آ جاتی، یا جہاد کے لیے چلے جاتے اور شہید ہو جاتے، تو یہ منافق ان کے بارے میں کہتے کہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ اگر یہ ہماری بات مانتے، اپنے گھروں میں شہر میں رہتے، سفر پر نہ جاتے، جہاد کے لیے نہ جاتے تو انہیں موت نہ آتی، لیکن یہ خود بخود گھروں سے نکل گئے تو دیکھو مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی کہ جو سفر پر جائے گا، جو جہاد پر جائے گا صرف وہی مرے گا، جو گھروں میں ہے وہ نہیں مریں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ موت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، چاہے سفر کے اندر موت لکھا ہو، جہاد کے اندر موت لکھا ہو، یا بستر پر گھر میں موت لکھا ہو، موت اپنے مقررہ وقت پر آئے گا۔ بہت سارے لوگ جہاد میں چلے جاتے ہیں، سفر پر چلے جاتے ہیں، ہلاکتوں کے میدانوں میں اتر پڑتے ہیں، چلتی ہوئی کنکناتی ہوئی تلواروں کے نیچے وہ چلتے ہیں، لیکن انہیں موت نہیں آتی، اور گھر پر رہتے ہوئے بہت سارے لوگ ایسے ہی مر جاتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوے کے اندر شریک رہے اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے شہادت کو مانتے رہے، شہادت کی تمنا لیے رہے، اور ہر میدان میں مخالف اور دشمن پر آگے بڑھ کر حملہ کرتے رہے، لیکن آخری وقت میں کہنے لگے میرے جسم میں ایک ناخن برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس پر تلوار اور تیر کا نشان نہ ہو، لیکن دیکھو اونٹ کی طرح میں بستر پر مر رہا ہوں۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خالد بن ولید میدان جہاد میں شہید ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، یعنی اللہ کی تلوار، اور اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، تو اس لیے اسے شہادت نہیں ملی۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ منافقوں کے باتوں میں نہ آنا۔ منافق ہمیشہ رہیں گے، ہر جماعت میں رہیں گے، ہر محلے میں، ہر ملک کے اندر رہیں گے، فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، امن برباد کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کے دلوں میں وساوس ڈالیں گے،
نیک لوگوں کبھی بزرگوں کی شکلوں میں بھی آئیں گے، مولیوں کی شکلوں میں بھی آئیں گے، مجاہدین مبلغین کے شکلوں میں بھی آئیں گے، اور طرح طرح کی باتیں کریں گے تاکہ لوگوں کے دلوں میں وساوس پیدا ہو جائے، اسلام سے دور ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کبھی منافقوں کی باتوں میں نہ آنا، قرآن کے موافق اپنا عقیدہ بنانا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم کافروں کی طرح نہ ہو۔ دیکھو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کافر نہ بنو، بلکہ فرمایا تم کافروں کی طرح نہ ہو، کافروں کی مشابہت اختیار نہ کرو، عادات میں، اخلاق میں، لباس میں، معاشرت میں، اقوال میں، یعنی نہ مشابہت کامل اختیار کرو اور نہ ہی مشابہت ناقص اختیار کرو۔ جو مسلمان جس کافر کی جس درجے کی مشابہت اختیار کرے گا اسی وعید کے اندر وہ شامل ہوگا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی میں شمار ہوگا۔ یہود کی مشابہت ہے، یہود کے ساتھ اٹھے گا، نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے، نصارہ کے ساتھ اٹھے گا، ہندو کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، ہندو کے ساتھ اٹھے گا۔ جیسے ہمارے نوجوانوں کے بال، ان کی داڑھیاں اور ان کے کپڑے، یہ سارے ہندو کے اندر جو کنجر ہے، جسے ہم کنجر کہتے ہیں اور لوگ ان کو فنکار کہتے ہیں، ان جیسے ان کے چہرے، لباس وغیرہ ہے۔ تو سوچئے جن کی مشابہت ہم نے اختیار کی، اگرچہ ہم لفظ کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے مسلمان ہو، کل انہی کے ساتھ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ اس لیے ہم مشابہت کو ترک کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ دیکھیں آپ سوچیں، پاکستان کا ایک فوجی ہے، وہ ہندوستانی فوجی کا وردی پہن لیتا ہے، بارڈر پر کھڑا ہے، بندوق ہاتھ میں لیا ہے، ملک کے لیے، وطن کے لیے وہ جان کی بازی لگا رہا ہے، صرف اس نے ایک کپڑے کو تبدیل کر دیا۔ ہندوستان کے فوجی کا وردی پہن لیا، پاکستانی وردی اس نے اتار دی۔ اب اگر دوسرا پاکستانی فوجی اسے مارتا ہے تو اسے سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس نے دشمن کی وردی پہنی ہے۔ اب اگر ایک افسر ہے، وہ اپنے دفتر سے پاکستان کا جھنڈا اتار دیتا ہے اور وہی ہندوستان کا جھنڈا لگا لیتا ہے تو اسے پکڑ کر سزا دی جائے گی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے کیا میں نے تو ایک کپڑے کو تبدیل کیا، ایک ڈنڈے کو اتارا ہے، دوسرا کپڑا، دوسرا ڈنڈا لگا دیا، میں نے کون سا قصور کیا؟ دل میں تو اسلام کے ساتھ اور وطن کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ محبت ہے، تو اس کی دلی بات نہیں مانی جائے گی بلکہ اس سے سزا دی جائے گی۔ اس لیے جو بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم دل سے پردہ ہونا چاہیے، دل پاک صاف ہونا چاہیے، عورتیں بھی کہتے دل صاف ہونا چاہیے، مرد بھی کہتے دل صاف ہونا چاہیے، باقی پردوں میں، کپڑوں کے اندر چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دل صاف ہے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑا کر اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے دل کا پتہ نہیں، ہمارا دل تو صاف تھا، تمہیں ہم نے حکم دیا کہ عورت پردے کے اندر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اسی کو ہم مانیں گے اور کافروں کی مشابہ اور مشابہت اختیار کرنے سے بچیں گے، تب اللہ تعالیٰ کے کامل بندے بنیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم مت ہو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا۔ حقیقت میں وہ کافر ہے اور زبان کے اعتبار سے مسلمان ہے۔ دیکھو احد کے اندر بھی شریک ہے، غزوات میں بھی جاتے ہیں، لیکن دل کے اندر کفر رکھتے ہیں۔ تو اللہ کہتے حقیقت میں کافر ہے دل سے، اور زبان سے جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ اپنے مفاد کے لیے، دنیاوی اغراض کے لیے۔ وقالوا لاخوانہم، اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو، یا تو نسبی بھائی ہے، کیونکہ غزوہ احد کے اندر جو مجاہدین شہید ہو گئے تو مدینے کے اندر جو کافر تھے یا تو ان کے نسبی برادری کے بھائی تھے
یا وہ منافق جو مدینہ کے اندر رہ گئے تھے وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے تو اسلام کے اعتبار سے بھائی تھے، اس لیے اللہ نے بھائی فرمایا۔ تو اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں اذا ضربوا فی الارض، جب وہ نکلتے ہیں سفر کے لیے زمین میں، او کانوا غزا یا کسی جہاد میں ہوتے، تو منافق کیا کہتے ہیں لو کانوا عندنا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس، یعنی اپنے گھروں میں شہر کے اندر ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ وہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ اگر جہاد پر نہ جاتے، سفر میں نہ نکلتے، گھروں کے اندر ہوتے تو نہ ان کو موت آتی اور نہ وہ قتل کیے جاتے۔ اللہ فرماتے لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ کر دے اللہ کریم اس بات کو افسوس ان کے دلوں میں۔ ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ جو کمزور مسلمان ہیں ان کے پریشانی کے اندر اور اضافہ ہو جائے۔ تو یہ منافق یہ باتیں اس لیے کر رہے کہ مسلمانوں کی پریشانی بڑھ جائے۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کوئی سفر میں جائے گا تو وہ مرے گا، کوئی جہاد کے لیے جائے گا تو وہ مرے گا، کوئی گھر کے اندر رہے گا تو وہ نہیں مرے گا۔ یہ سارا قبرستان جو بڑا ہے یہ سارے مجاہدین ہیں، یہ سارے مسافر ہیں، یہ تو محلے کے رہنے والے۔ ارے موت جس وقت لکھی ہے اس وقت موت آئے گی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ کریم دیکھتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب اللہ فرماتے ہیں اگر میری راہ میں اپنی جان قربان کرو گے، مال قربان کرو گے تو یہ قیمتی بن جائے گا اور آخرت اور مستقبل بن جائے گا اور میری رحمت برسے گی اور شہادت تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گی۔ فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، او متتم، یا قتل تو نہیں ہوئے لیکن خود طبعی موت مر گئے، تو کیا ملے گا لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، بخشش ہے اللہ کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ اور مہربانی ہے، خیر یہ بہتر ہے مما یجمعون ان چیزوں سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ جو نہ جہاد میں جاتے ہیں نہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، یہ کیا کرتے دنیا کما رہے، کچھ پیسے جمع کر کے کچھ کوٹیاں بنا لیں گے، کچھ گاڑیاں خریدیں گے، کچھ اپنی خواہشات کو پورا کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ بہتر نہیں، بہتر راہ خدا کے اندر جان قربان کرنا ہے، مغفرت بھی ہوگی، رحمت بھی برسے گی اور اس سے سعادت ابدیہ ملے گی۔ مجاہد کی موت یہ ایک سعادت کی موت ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم قتل کیے جائے یا اپنی ذاتی موت مر جائے، اپنے گھروں کے اندر ہو قتل ہو یا اپنے گھروں محلے کے اندر مر جاؤ یا جہاد میں شہید ہو جاؤ یا مر جاؤ، یعنی جس حالت کے اندر بھی موت آ جائے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اور پھر اللہ کی عدالت میں ہر بندہ حاضر ہوگا، اس مٹی کے اوپر جو کر رہے ہو اس مٹی کے نیچے ہر ایک نے جواب دینا ہے۔ اگر اچھائی کرو گے تو پھل ملے گا، اگر برائی کرو گے تو وہاں سزا ملے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار آخرت کی یاد دلا رہے ہیں کہ میرے کلام کو سیکھو، جو علم میں نے نازل کیا اسے سیکھو، آخرت کا فکر، قبر کا فکر، حشر کا فکر پیدا کرو۔ اگر اس علم سے محروم رہے تو تم یتیم ہو۔ جیسے کسی شاعر نے کہا لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، ولیکن الیتیم یتیم العلم والادب، جس کو ادب نہ ملے، قرآن کا علم نہ ملے، یہ ہمیشہ کے لیے یتیم رہ گیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کو خود بھی سیکھے، اپنی اولاد کو بھی سکھائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کا تقاضا یہ ہے لا تکونوا کالذین، تم مت بنو ان لوگوں کی طرح کفروا جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور کہنے لگے منافق اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا، جب وہ نکلتے ہیں سفر پر، فی الارض زمین میں، او کانوا غزا، یا جہاد میں ہوتے ہیں،
کیا کہتے ہیں لو کانوا عندنا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتوا نہ مرتے، وما قتلوا اور نہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرة فی قلوبہم، تاکہ کر دے اللہ کریم اس بات کو افسوس ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ کریم زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ کریم دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، او متم یا مر گئے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، البتہ بخشش ہے اللہ کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ اور مہربانی ہے، خَيْرٌ بہتر ہے، مما ان چیزوں سے، یجمعون جو وہ جمع کر رہے ہیں، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مر گئے سفر میں ہو یا حضر میں، او قتلتم یا قتل کیے گئے جہاد میں یا گھر میں، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اللہ ہی کی طرف سب جمع کیے جاؤ گے۔